الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق اللہ العظیم۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ برادران اسلام، قابل صد احترام میرے عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، قرآن مقدس کی بابرکت محفل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ذکر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معنون دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جن ساتھیوں نے محنت کر کے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی محنت کو قبول فرمائے۔ جو ساتھی دور دراز سے سفر کر کے اس محفل میں شریک ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حاضری کو شرف قبولی سے نوازے اور قرآن مجید کی اس محفل کو ہم سب کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور پورے ملک میں سیرت کے جلسے ہو رہے ہیں۔ سیرت کے عنوان پر لمبی چوڑی تقریریں کریں، ساری رات بیٹھ کر آپ تقریریں سنتے رہیں، بڑے جلسے کرتے رہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی تابعداری نہ کریں تو یہ سب کچھ فضول ہے۔ سیرت کا عنوان ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ جتنا ہو سکے ہم اپنی زندگی میں حضور علیہ السلام کی سنتوں کو محفوظ کریں۔ ایسی کوئی سنت نہیں ہونی چاہیے کہ جو ہمارے علم میں ہو لیکن عمل میں نہ ہو۔ جو ہمارے علم میں آ جائے ہم اس کو عمل میں لے آئیں۔ سنتوں پہ عمل کرتے رہیں، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر کو بڑا سجا دیں
اور ہم نے اس کے رسالت کا حق ادا کر دیا، یہ غلط کسی نے آپ کو سمجھایا ہے۔ جتنا ہو سکے حضور علیہ السلام کی تابعداری کریں۔ آپ علیہ السلام کے اٹھنے کا طریقہ، آپ علیہ السلام کے بیٹھنے کا طریقہ، چلنے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، روزانہ ہم پانی تو ویسے پیتے ہیں، لیکن آج یہ عہد کر لیں کہ ہم آج کے بعد جس طرح حضور علیہ السلام پیتے تھے اسی طریقے سے پیتے۔ پانی تو ہم ویسے پیئیں گے، لیکن اگر ہم نے تھوڑا وہاں غور کیا، توجہ کی اور حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق پانی پی لیا، پانی بھی ہم پیئیں گے، اعمال نامے میں نیکیاں بھی جمع ہو جائیں گی۔ ایک ایک ادا ہے، یہ تو میں نے مثال دے دی۔ روزانہ ہم چپل پہنتے بھی ہیں، اتارتے بھی ہیں، لیکن آج سے ہم یہ عہد کر لیں کہ حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہم چپل پہنا بھی کریں گے اور حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق چپل اتارا بھی کریں گے۔ تو یہ طریقہ جب ہم نے اپنا لیا تو ہماری دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ دیکھیں، آپ علیہ السلام نے ہمیں ایک ایک چیز کی تعلیم دی ہے، لیکن المیہ یہ ہے، ہماری اولاد کو دیکھیں، وہ پورا موبائل چلانے اس کو آ جاتا ہے، خود بخود گیلری کھولے گا بچہ، خود بخود واٹس ایپ کھولے گا، فیس بک چلائے گا، یوٹیوب کھولے گا، گیم کھیلے گا۔ ہم نے اپنے بچے کو موبائل ہاتھ میں پکڑا دیا اور سارے فنکشن اس نے سیکھ لیے، لیکن ہماری یہ کوتاہی ہے کہ اگر ہم آج کے بعد یہ عہد کر لیں کہ ہم اپنے گھر میں ایک ماحول بنائیں گے۔ کیا بنائیں گے؟ ماحول بنائیں گے۔ یہ میری بات غور سے سماعت فرمائیں، آپ اس بات کو سادہ نہ سمجھیں، بہت اہم باتیں کر رہا ہوں۔ ہم اپنے گھر میں ماحول بنائیں، دیوار پر ایک دعا لکھ کر ہم لگا دیں اور اپنے گھر والوں کو بتا دیں کہ سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ کر پھر سو جائیں، اور دوسری طرف ایک دعا لکھ کر لگا دیں اور پورے گھر والوں کو بتا دیں کہ جب نیند سے بیدار ہو جائیں تو اس دعا کو پڑھیں۔ گھر میں اندر دروازے کے اندر سے دعا لگی ہوئی ہو کہ جب ہم گھر سے باہر نکلیں تو اس دعا کو پڑھ کے نکلیں، اور دروازے کے باہر دعا لگی ہوئی ہو کہ جیسے ہی گھر کے اندر آئیں تو اس دعا کو پڑھ کر آئیں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے اٹھنے یعنی سونے سے پہلے کی دعا بھی بتائی ہے، اٹھنے کے بعد کی دعا بھی بتائی ہے، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا بھی بتائی ہے، کھانا کھانے کے بعد بھی دعا بتائی ہے، گھر سے نکلنے کے لیے کون سی دعا پڑھنی چاہیے حضور نے وہ بھی بتائی ہے، گھر میں اندر آنے سے پہلے کون سی دعا پڑھنی چاہیے حضور علیہ السلام نے وہ بھی سکھائی ہے، اور بیت الخلاء میں جاتے وقت کون سی دعا پڑھے حضور علیہ السلام نے وہ بھی سکھائی ہے، اور بیت الخلاء سے باہر نکلنے کے بعد کون سی دعا پڑھنی چاہیے حضور علیہ السلام نے وہ بھی سکھائی ہے۔ اگر ہم آج کے بعد اپنے گھر میں یہ ماحول بنا لیں اور اپنے گھر والوں کو بتا دیں کہ اٹھتے بیٹھتے، سوتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے، بیت الخلاء میں جاتے واپس آتے، گھر سے باہر نکلتے اور گھر میں اندر داخل ہوتے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے حضور علیہ السلام کی سکھائی ہوئی دعائیں جو ہیں وہ پڑھتے رہیں۔ آج ہم یہ عمل شروع کریں گے، ہمارے گھر میں ایک آدمی ہوگا جو تمام دعائیں پڑھے گا، ایک مہینہ گزرے گا 2 آدمی بن جائیں گے، 4 مہینے گزریں گے، 8 گھر کے افراد بن جائیں گے، جب 1 سال گزر جائے گا ہمارے گھر میں مرد بھی عورتیں بھی چھوٹے بھی بڑے بھی جوان بھی بوڑھے بھی سارے حضور علیہ السلام کی سکھائی ہوئی دعائیں پڑھتے رہیں گے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے وہ حضور کی سکھائی ہوئی دعائیں پڑھتے رہیں گے، اور ہمارے گھروں میں نبی کی تعلیم کا آغاز ہو جائے گا، نبی کی تعلیم کی ایک یعنی تربیت آ جائے گی تو ہمارے کاروبار میں بھی برکت آئے گی، ہماری زندگی میں سکون آئے گا، ہمارے گھر کے اندر رحمتیں آ جائیں گی، ہماری کامیابی دنیا میں بھی ہو جائے گی، آخرت میں بھی ہو جائے گی۔ اس طرح کرو گے انشاءاللہ؟ اگر کرو گے تو خرچ کتنا آئے گا؟ ہاں بھائی، کچھ بھی نہیں آئے گا،
ایک مارکر آئے گا اور سیٹیں لینی پڑیں گی. میرے خیال میں یہ 200 روپے سے بھی اوپر خرچہ نہیں جائے گا. اور فائدہ کتنا ہے؟ حضور علیہ السلام کی سنتوں کو ہم زندہ کر لیں. آج کے جلسے میں اگر آج ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم یہ کریں گے تو یہ ہماری زندگی کو تبدیل کرنے والا عمل ہوگا. مجھے امید ہے کہ تمام ساتھی اپنے گھر کے اندر یہ ماحول بناؤ گے. حضور علیہ السلام نے اپنے دور میں یہی تو سمجھایا تھا. آپ علیہ السلام نے اپنے تبلیغ کے دور میں یہی تو سمجھایا تھا. اٹھتے وقت یہ پڑھا کرو, بیٹھتے وقت یہ پڑھا کرو, کھانے سے پہلے یہ پڑھو, کھانے کے بعد یہ پڑھو, بیت الخلاء میں جانے سے پہلے یہ پڑھو, بیت الخلاء سے واپس آنے کے بعد یہ پڑھو. حضور علیہ السلام نے جو سکھایا آج ہم عمل کر لیں. یہ پیغمبر کی سیرت کا نچوڑ ہے. یہ پیغمبر کی سیرت پہ عمل کرنے کا نتیجہ ہوگا. اور اگر ہم یہ کرنے والے ہو گئے ہم سب سے بڑے پیغمبر کے عاشق کہلائیں گے. جھنڈیاں لگانے سے, میٹیں لگانے سے اور بھی بڑے بڑے یعنی گھر کو سجانے سے کوئی عاشق رسول نہیں بنتا. عاشق رسول اگر بننا ہے تو پیغمبر کی ایک ایک سنت کو یاد کرو اور اس پہ عمل کرو. تمام ساتھی کرو گے؟ تمام ساتھی کرو گے؟ اب دیکھیں حضور علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تھے اس وقت حالت یہ تھی وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. پہلے لوگ گمراہی میں تھے, اندھیرے میں تھے. پہلے کوئی ہدایت نہیں تھی, کوئی روشنی نہیں تھی, کوئی نور نہیں تھا, ہدایت نہیں تھی. لیکن پیغمبر نے بدر میں جا کر, احد میں جا کر, حنین میں جا کر, تبوک میں جا کر, پتھر کھا کر, تانے برداشت کر کے اور کانٹے برداشت کر کے ان کی تربیت کی, ان کو سمجھایا, ان کو پڑھایا, ان کو قرآن سکھایا, ان کو صداقت کے درس دیے, عدالت کے درس دیے, شجاعت کے درس دیے. پھر میدانوں میں لے گئے, پیغمبر نے امتحان لیا. تب تربیت کے بعد اللہ نے ان کا نقشہ یہ بتایا ہے کہ اللہ نے پہلے بتایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. تربیت کے بعد بتایا خیر امت کے بہترین امت ہو. تربیت سے پہلے گمراہی نہیں, تربیت کے بعد اللہ نے کہا تم بہترین امت ہو. کنتم خیر امت, تم بہترین امت ہو. اب مجھے بتاؤ یہ تم کن کو کہا جاتا ہے, جو موجود ہوں یا جو غائب ہوں؟ بولو. کنتم خیر امت, تم بہترین امت ہو. تم کن کو کہا جاتا ہے, جو موجود ہوں یا جو غائب ہوں؟ بولو. جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور یہ آیت نازل ہو رہی تھی اس وقت سامنے موجود کون تھے؟ آخر تک ماننے والے. اور طور سے میں نے کوئی روایت نہیں پڑھی کہ کوئی کہہ دے کہ یہ ضعیف روایت پڑ گیا, راوی ضعیف تھا, یہ روایت ضعیف تھی. میں نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے تم خیر امت, تم بہترین امت ہو. جن کو اللہ نے کہا تم بہترین امت ہو, یہ تم کون ہے؟ دور سے میں نے کوئی تاریخ کی بات نہیں کی, روایت کی بات نہیں کی. میں نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے. دنیا جہان کی خبریں غلط ہو سکتی ہیں, اللہ کا قرآن غلط ہو سکتا. اللہ کہتا ہے تم بہترین امت ہو. تو اللہ نے جو خبر دی یہ سچی یا جھوٹی؟ واقعی صحابہ بہترین ہیں. بولو. وقت انتہائی مختصر ہے. واقعی صحابہ بہترین ہے, واقعی صحابہ بہترین ہے. کیونکہ اللہ نے کہا ہے نا تم خیر امت, کہ تم بہترین امت ہو. تم یہ موجود ہوتے ہیں انہیں کو ہے نا بہترین امت ہو. اور وہ کون تھے؟ اب ایک طرف سے ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے صحابہ بہترین کہاں تھے؟ معاذ اللہ, وہ تو بدترین تھے.
انہوں نے خلافت پہ قبضہ کیا، خاتون جنت کے باغ فدق کو غصب کر لیا، خاتون جنت کے گھر کو آگ لگا دی، دروازہ گرا دیا، تراویح جیسے گناہ کو جاری کر دیا، مدعے جیسی عجیب عبادت کو روک دیا، کلمہ بدل دیا، آزان بدل دی، نماز بدل دی، وہ بہترین کہاں تھے؟ لیکن اللہ نے کہا تم بہترین امت ہو۔ اللہ کہتا ہے تم بہترین ہو۔ ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے صحابہ بہترین نہیں تھے، ان کے مذہب کی بنیادی کتابوں میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ صحابہ نے خلافت پہ قبضہ کیا، وہ بہترین کیسے؟ صحابہ نے باغ فدق پہ قبضہ کیا، وہ بہترین کیسے؟ صحابہ نے تراویح جیسے گناہ کو جاری کر دیا، وہ بہترین کیسے؟ صحابہ نے مدعے جیسی عظیم عبادت کو روک دیا، وہ بہترین کیسے؟ انہوں نے اپنی بنیادی کتابوں میں یہ تعلیم دی ہے کہ صحابہ نے کلمہ بدل دیا، وہ بہترین کیسے؟ آزان بدل دی، وہ بہترین کیسے؟ نماز بدل دی، وہ بہترین کیسے؟ نبی کا طریقہ بدل دیا، وہ بہترین کیسے؟ نبی کی سنت بدل دی، وہ بہترین کیسے؟ لیکن قرآن کہتا ہے تم بہترین امت ہو، فیصلہ تمہارے اوپر ہے، ہم قرآن کی مانے یا اس طبقے کی مانے؟ قرآن کہتا ہے تم بہترین امت ہو، اور یہ کہتے ہیں وہ بہترین نہیں تھے۔ خلافت کا مسئلہ، باغ فدق کا مسئلہ، مدعے جیسی عظیم عبادت کو روک دیا، تراویح جیسے گناہ کو جاری کر دیا، طریقے بدل دیے، وہ تو بدترین تھے معاذ اللہ۔ لیکن قرآن کہتا ہے نہیں، تم بہترین امت ہو۔ اب قرآن کہتا ہے بہترین، یہ طبقہ کہتا ہے بدترین۔ اب بتاؤ ہم اس طبقے کی مانیں یا قرآن کی؟ بولو قرآن کی مانے نا۔ اب دیکھیں یہاں ایک کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں بہترین کہا تھا اس وقت واقعی بہترین تھے، بعد میں جا کر انہوں نے ایسے ویسے کام کیے کہ اب وہ بہترین نہ رہے۔ میں نے کہا بے وقوف، اللہ کو اپنے اوپر قیاس مت کرو۔ اگر ہم کسی سچا کہیں کل وہ جھوٹا نکل پڑے، ایسا ہو سکتا ہے۔ ہم کسی صحیح کہیں کل وہ غلط نکل پڑے، ایسا ہو سکتا ہے۔ ہم کسی کو بہترین کہیں کل وہ بدترین نکل پڑے، ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمیں اندر کا پتہ نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں یار اندر کا پتہ ہمیں تو نہیں تھا، ہمیں کیا پتہ یہ یوں نکل پڑے گا، ایسے کہتے ہیں نا۔ ہم کسی کو سچا کہیں کل وہ جھوٹا نکل پڑے، ایسا ہو سکتا ہے۔ ہم کسی کو صحیح کہیں کل وہ غلط نکل پڑے، ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ نے جنہیں سچا کہا، اللہ تو سینے کے رازوں کو جانتا ہے۔ اللہ تو یہ بھی جانتا ہے یہ 10 سال کے بعد کون سے عمل کرے گا۔ اللہ تو یہ بھی جانتا ہے یہ پوری زندگی میں موت کے وقت تک کون سے عمل کرے گا۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، اور جان کر جو خبر دیتا ہے وہ خبر عارضی نہیں دائمی ہوتی ہے۔ اللہ نے جنہیں سچا کہا وہ آج بھی سچے ہیں، آخری گھڑی تک سچے ہیں۔ اللہ نے جنہیں کامیاب کہا وہ آج بھی کامیاب ہے، آخری گھڑی تک کامیاب ہے۔ اللہ نے جنہیں بہترین کہا وہ آج بھی بہترین ہے، آخری گھڑی تک بہترین ہے۔ اگر انہوں نے خلافت پہ قبضہ کرنا ہوتا تو اللہ کے علم میں تو پہلے سے ہوتا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اگر انہوں نے آگے چل کر خاتون جنت کے گھر کو آگ لگانی ہوتی تو اللہ کے علم میں تو پہلے سے ہوتا۔ تو جب اللہ کے علم میں پہلے سے یہ باتیں ہوتی تو ایسے لوگوں کو اللہ بہترین فرماتے، لیکن اللہ نے بہترین فرما دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے قرآن سچا ہے، یہ نفرت کی باتیں ساری غلط ہیں، یہودیوں کی من گھڑت روایتیں ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، نبی کے امتی ہیں، قرآن کے تابعدار ہیں۔ قرآن جو ہمیں خبر دے گا ہم وہی مانیں گے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ نے کہا تم بہترین امت ہو۔ آگے ہے اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور
اور تم برائی سے روکتے ہو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ تین جملے ہیں۔ تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، ایک جملہ، تم برائی سے روکتے ہو، دو جملے، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تین جملے۔ بات سمجھ آئی؟ اب یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ جو بہترین ہے، جو بہترین امت ہیں وہ کون ہیں؟ جو بھلائی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب آپ اپنے ذہن کو تھوڑا منطقی بنائیں۔ تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، ذہن کو تھوڑا منطقی بنائیں۔ تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، جس کا تم حکم کرتے ہو وہ بھلائی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، جس کا تم حکم کرتے ہو وہ بھلائی ہے، کیونکہ تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، اور تم برائی سے روکتے ہو۔ منطقی ذہن بنائے کہ جس سے تم روکتے ہو وہ برائی ہے۔ اب یہ ساری باتیں حل ہو گئیں کہ جی صحابہ نے الصلاۃ خیر من النوم جاری کروا دیا، جی تراویح جاری کروا دیا، جی یہ کر دیا، یہ تو بدعتیں ہیں۔ میں نے کہا بے وقوفو، بدعت کا عنوان صحابہ کے دور میں نہیں، بدعت کا عنوان صحابہ کے بعد کی پیداوار ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے صحابہ جس کا حکم کرتے ہیں وہ بھلائی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم پیغمبر سے ثابت ہے، یہ الگ بات ہے کہ تراویح حضور سے ثابت ہے۔ میں اس بحث میں نہیں جاتا، اس میں الگ پہلو ہے کہ پیغمبر نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ میں تمام ان دلائل سے ماورا ہو کر قرآن کی آیت کو فوکس کر کے بتا رہا ہوں۔ جب اللہ نے کہا تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، تم برائی سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تو دیکھیں ایمان کی گواہی ہے۔ ہم سب کو حکم ہے ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں حکم ہے کہ اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، آسمانی کتابوں پہ ایمان لاؤ، لیکن صحابہ کا بتایا جا رہا ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ وہ جن کے ایمان کی گواہی اللہ کے قرآن میں ہے وہ کون ہے؟ اور زور سے، اور کون ہے؟ اب ایک بات تھوڑی سمجھنے کی، آپ سمجھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ یہ اگر میری دو چار باتیں آپ کو سمجھ آ گئی نا، انشاءاللہ دنیا رفض الٹی لٹک جائے تمہیں پریشان نہیں کر سکے گی، ہر سوال کا جواب آ جائے گا۔ جو صحابہ کو نہیں مانتے، جو صحابہ کو نہیں مانتے، میں ان سے کہتا ہوں کہ ایک لمحے کے لیے صحابہ کو درمیان سے ہٹا کے سائیڈ میں رکھ لیتے۔ اب تم بتاؤ کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ نے بہترین فرمایا؟ تم بتاؤ۔ اگر تم صحابہ کو نہیں مانتے، ہم صحابہ کو ایک لمحے کے لیے درمیان سے ہٹا دیتے۔ اب بتاؤ اللہ نے جن کو بہترین کہا وہ کون ہے؟ بھائی ہمارا جواب تو یہ ہے صحابہ، لیکن تم صحابہ کو مانتے نہیں، ہم نے صحابہ کو درمیان سے ہٹا دیا۔ اب تم ثابت کر کے دکھاؤ یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ نے بہترین کہا۔ اب بڑے پھنس گئے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب بڑے پریشان ہو کے نا انہوں نے جواب دیا کہ جی یہ وہ لوگ ہیں جو امام مہدی کے دور میں آئیں گے، اللہ نے ان کو بہترین کہا۔ امام مہدی کے دور میں آئیں گے، یہ ان کو بہترین اللہ نے کہا ہے۔ قرآن میں ہے تم بہترین نیک امت ہو۔ یہ تم کن کو کہا جاتا ہے؟ جو موجود ہو یا جو غائب؟ موجود ہو نا، وہ تو غائبین ہے۔ تو اگر غائبین کا تذکرہ ہوتا تو اللہ یوں کہتے، اللہ یوں فرماتا کہ وہ آئیں گے، وہ بہترین ہوں گے، وہ
وہ بھلائی کا حکم کریں گے، لیکن اس طرح نہیں ہے۔ یہاں ہے تم بہترین امت ہو، یہاں بات غائبین کی نہیں موجودین کی ہے۔ بتاؤ وہ کون ہے جن کو رب نے بہترین کہا؟ اب یہ کلام بازی ان کے کام کی نہ آئی، دوسری کلام بازی دکھائی انہوں نے، کہا کہ جی جن کو اللہ نے بہترین کہا یہ حضرت علی ہیں۔ کون ہے؟ حضرت علی ہیں۔ علی کو اللہ نے بہترین کہا۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، علی کو اللہ نے بہترین کہا۔ میں نے کہا کہ ہم اہل سنت تو کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت میں جہاں اور صحابہ ہیں ان صحابہ کے ساتھ علی بھی شامل ہیں، لیکن تم نہیں کہہ سکتے، تم نہیں کہہ سکتے کہ اس آیت میں علی بھی ہیں۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ میں بتاتا ہوں کہ تم نے علی کی جو تصویر پیش کی ہے وہ ایسی پیش کی ہے کہ علی کے ہوتے ہوئے خلافت پہ قبضہ ہوتا رہا، علی خاموش، علی کے ہوتے ہوئے باغ فتح پہ قبضہ کیا گیا، علی خاموش، علی کے ہوتے ہوئے خاتون جنت کے گھر کو آگ لگا دی گئی، علی خاموش، علی کے ہوتے ہوئے خاتون جنت کے اوپر دروازہ گرایا گیا، علی خاموش، علی کے ہوتے ہوئے تراویح جیسے گناہ کو جاری کیا گیا، علی خاموش، علی کے ہوتے ہوئے مدعے جیسی عظیم عبادت کو روکا گیا، علی خاموش۔ تو تم نے علی کی جو تصویر پیش کی ہے وہ کی ہے کہ علی نہ تو بھلائی کا حکم کر سکے نہ برائی سے روک سکے، اور اللہ نے جن کو بہترین کہا ہے ان کو یہ بھی کہا ہے کہ تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، تم برائی سے روکتے ہو۔ تو علی کے لیے ہم تو کہہ سکتے ہیں جہاں اور صحابہ ہیں ان کے ساتھ علی بھی ہے، لیکن تم نہیں کہہ سکتے۔ بتاؤ یہ کون ہے جن کو اللہ نے بہترین کہا؟ وہ کون ہے؟ یہی جواب آئے گا، صحابہ کو درمیان سے ہٹا کر دنیا رفض الٹی لٹک سکتی ہے، قرآن کی اس آیت کو صحابہ کے بغیر سچا ثابت نہیں کر سکتی، اس لیے مجبوراً ماننا پڑے گا۔ ہم صحابہ اپنی مرضی سے نہیں کہتے، ہمیں رب کا قرآن کہلواتا ہے، رب کا قرآن مجبور کرتا ہے، بار بار صحابہ کی تعریف کرتا ہے، ہم اس تعریف کو دیکھ کے کہتے ہیں صحابہ سچے ہیں۔ صحابہ کون ہیں؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ کہتے ہیں جی حضرت علی کو نہیں مانتے، حضرت حسین کو نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں حضرت علی کو نہیں مانتے، حضرت حسین کو نہیں مانتے۔ یہ تب صحیح ہو سکتا ہے جب غلطی اس کی ہو، یہ تب صحیح ہو سکتا ہے جب غلطی، اور یہ تب صحیح ہو سکتا ہے جب غلطی، سمجھ آ رہی ہے؟ اور جب نہ یوں ہے اور نہ یوں ہے بلکہ یوں ہے، تو غلطی کسی اور کی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ درد نہیں ہے، گھر بھی نہیں ہے، غلطی کسی اور کی۔ الحمدللہ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، نبی کے بھی عاشق ہیں، صحابہ کے بھی عاشق ہیں، اہل بیت کے بھی عاشق ہیں۔ جب تک جان میں جان ہے صحابہ کی عزت و عظمت کے نعرے لگاتے رہیں گے، اہل بیت کی عزت و عظمت کے نعرے لگاتے رہیں گے۔ دعوت دیتا ہوں، اگر تمہیں علی سے محبت کرنی ہے تو مذہب اہل سنت کو قبول کرو۔ اہل سنت سے بڑھ کر کوئی علی کا عاشق ہو سکتا؟ میں نے ملک کے بڑے بڑے شہروں میں یہ کہا ہے کہ میں کھلے الفاظ میں کہتا ہوں علی کا ہر فیصلہ صحیح ہے، علی کا ہر فیصلہ۔ اگر تمہارے میں ہمت ہے تو یہ کہہ کر دکھاؤ علی کا ہر فیصلہ صحیح ہے، علی کا ہر فیصلہ۔ آواز آنی چاہیے، آواز آنی چاہیے۔ حضرت علی نے صدیق اکبر کے ہاتھ پہ بیعت کی، علی کا یہ فیصلہ غلط یا صحیح؟ آخر تک سب کو پتا چلے کہ یہ حیدری پہنچے ہیں، اونٹے والے نہیں قرآن والے پہنچے ہیں، سلفیوں والے نہیں سنتوں والے پہنچے ہیں،
मैदानों वाले नहीं मस्जिदों वाले पहुंचे हैं। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, अली ने सिद्दीक अकबर के हाथ पे बैठ दी है। अली का ये फैसला गलत या सही? हाथ बुलंद करके आवाज के साथ पूरा शहर आवाज को सुने। हजरत अली का बेटा पैदा हुआ, नाम अबू बकर रखा। अली का ये फैसला गलत या सही? हजरत अली की मुर्तजा ने सिद्दीक अकबर के पीछे नमाजें पढ़ी है। अली का ये फैसला गलत या सही? हजरत अली की मुर्तजा ने फारूक आजम के हाथ पे बैठ की है। अली का ये फैसला गलत या सही? हजरत अली का बेटा पैदा हुआ, नाम उमर रख दिया। अली का ये फैसला गलत या सही? हजरत अली को बेटी पैदा हुई, उमर को निकाह में दे दी। अली का ये फैसला गलत या सही? हजरत अली ने उमर के पीछे 10 साल नमाजें पढ़ते रहे। अली का ये फैसला गलत या सही? हजरत अली ने उस्मान के हाथ पे बैठ करती है। अली का ये फैसला गलत या सही? हजरत अली का बेटा पैदा हुआ, नाम उस्मान रख दिया। अली का ये फैसला गलत या सही? 12.5 साल हजरत अली उस्मान के पीछे नमाजें पढ़ते रहे। अली का ये फैसला गलत या सही? उस्मान के दरवाजे पे अपने बच्चों को पहरेदार बना दिया। अली का ये फैसला गलत या सही? हम कहते हैं अली का एक एक फैसला सही कहो। तुम भी तो अपनी मजलिसों में कहो ना, जो अली के एक फैसले को भी ना माने वो अली वाला हो सकता है? जो अली के एक फैसले को भी ना माने वो अली वाला हो सकता नहीं है। इसलिए अगर कोई सहाबा को नहीं मानता ना माने, लेकिन असहाबे रसूल पर तबर्राबाजी हम नहीं होने देंगे। असहाबे रसूल पर तबर्राबाजी हुब्बे अहले बैत की आड़ में, अज़ादारी की आड़ में जो असहाबे रसूल पे तबर्राबाजी करते हैं उनको लगाम देना अरबाबे इक़्तिदार का काम है। हम आज भी हुकूमत से मुतालबा करते हैं, याद रखो हमारे ईमानी जज्बात से मत खेलो, हमारे जज्बात से खेलने की कोशिश न करो। हम इस मुल्क के मुहाफिज हैं, मुल्क के अमन को तबाह होने नहीं देंगे और जो मुल्क के अमन को खराब करने की कोशिश करते हैं हम निशानदेही करेंगे। जो सहाबा को गालियां देते हैं ये मुल्क के भी दुश्मन हैं, इस्लाम के भी दुश्मन हैं। इसलिए हम सहाबा के गुस्ताख को कभी माफ। सहाबा का दिफा करोगे, दुश्मनाने सहाबा से बाइकाट करोगे तो जुर्रत और गैरत के साथ जवाब दीजिए। नबी से कलमा सीखने वाले को आवाज आनी चाहिए, आवाज आनी चाहिए। पूरा शाहजादपुर गूंज जाए जुर्रत के साथ नबी से कलमा सीखने वाले कौन? पूरा शहर गूंज जाए जुर्रत के साथ नबी से कलमा सीखने वाले कौन? नबी से अजान सीखने वाले कौन? नबी से नमाज सीखने वाले कौन? नबी से कुरान सीखने वाले कौन? नबी बदर में तो साथ कौन? नबी ओहद में तो साथ कौन? नबी हुनैन में तो साथ कौन? नबी अहज़ाब में तो साथ कौन? नबी अरफात में तो साथ कौन? तो मुस्तफा के मुरीद कौन? मुस्तफा के परवाने कौन? मुस्तफा के आशिक कौन? मुस्तफा के जाननिसार कौन? मुस्तफा के ताबेदार कौन? मुस्तफा के नौकर कौन? तो हम नौकर किसके? हम मुरीद किसके? हम परवाने किसके? हम आशिक किसके? हम जाननिसार किसके? हम ताबेदार किसके? हम सिपाही किसके? बोल जो सिद्दीक का नहीं वो हमारा, जो फारूक का नहीं वो हमारा, जो उस्मान का नहीं वो हमारा, जो अली का नहीं वो हमारा, जो सहाबा का नहीं वो हमारा नहीं है। ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का, कर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम सहाबा का। अखबार पर करती है तो कट जाए जबा मेरी, इजहार तो कर देगा जो टपकेगा लहू मेरा। भला फिल्लाह की तह में बका का राज मुजबर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता।
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.